हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज एक और खूबसूरत दिन के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत सुहाना वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसे मुबारक और धन्यवाद कहें। आमीन। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि एक बार फिर से तूने हमें ये तौफीक बख्शी, हम पर फजल किया कि हम तेरे हजूर में हाजिर हों और तेरे इलाही कलाम से तेरे इलाही भेदों को सीखें। ऐ खुदाम, जितना कलाम हम सीखें तेरे रूह की हदायत से हो और हमें कलाम इलाही के तमाम आइन और कवानीन को तेरा पाक रूह समझाए। हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। यीशु मसीह के अबदी और इलाही नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हर रोज़ जब भी कलाम अक़दस की तलावत करते हैं तो हम उसमें से सीखते हैं। आज हम कलाम इलाही में से सीखेंगे कि हमारे बहुत से बहन भाई जहाँ कहीं भी रहते हैं, ख़ास तौर पे हम जब पाकिस्तान में रहते हैं तो हम अपने पाकिस्तान की और अपने मुआशरे की और अपने बहन भाइयों की यहाँ पे ही बात करेंगे कि हम में से हमारे बहुत से भाई बहनों से जब कहीं भी कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं, जब मिनिस्ट्रीज़ अलग अलग तरह से आती हैं तो खुदा के कलाम को सिखाने की वो बात करते हैं और जब खुदा के कलाम को वो सिखाते हैं तो हमारे जब बहुत से बहन भाई उसमें बैठे होते हैं तो वो उनकी एक सबसे पहली जो सोच होती है कि हम गरीब हैं, हमारी मदद कर दें। सबसे पहला सवाल ये होता है लोगों का, क्योंकि ऐसी एक मीटिंग में मैं गया था कि जब कुछ मिनिस्ट्रीज़ के लोग आए थे तो वो सिखा रहे थे कि हम खेलों के ज़रिए से भी खुदा के कलाम की प्रीच कर सकते हैं, खुदा के कलाम को बता सकते हैं। तो वहाँ पे एक उनका सेशन था, उसमें उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए और कर सकें। तो एक हज़रत बैठे हुए थे पीछे, नौजवान ही थे, इतने ज़्यादा ना बूढ़े थे ना इतने यंग थे, मतलब मिडिल एज में थे। तो उन्होंने एक बात कही कि हम तो गरीब हैं, हमारी अगर आप माली मदद कुछ कर दें ताकि हम आगे कुछ कर सकें। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने वो मसाइल बताने लगे। अब सबसे बड़ी जो बात है जिस पे हमने गौर करना है वो ये है कि जब कोई भी हमें खुदा के कलाम को सिखाने की बात करता है तो हम उसमें एक बात अपने खाने पीने की घुसा देते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हम खुदा के कलाम को सीखने की तजस्सुस अपने मन में नहीं रखते, अपने दिल में इस बात को नहीं रखते कि हम खुदा के कलाम को सीखें। हम ये चाह रहे होते हैं जी साढ़े खाण पीने लिए कुछ कर दो जी, हमारे बच्चों के लिए पैसे दे जाना, हम उनको पढ़ा नहीं सक रहे हो। मेरे भाई, आप पहले खुदा के कलाम को सीखिए। मेरी बहनों, आप पहले खुदा के कलाम को सीखिए। उसके कलाम में ये वादा है कि पहले तलाश करो खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की, तो दुनिया की तमाम चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो हम लोग बजाय इसके कि खुदा के कलाम को सीखने की भूख अपने अंदर बढ़ाएं, हम सारी बात वहाँ पे बैठ के सुन रहे होते हैं कि अच्छा ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। यकीन करें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता लोगों की। सिर्फ वो ये देख रहे होते हैं कि ये कब ख़त्म करेगा और कब हमसे पूछेगा कि हम क्या चाहते हैं। और जो सबसे पहली बात वो बताते हैं, जी हाँ असी बड़े गरीब हाँ, साढ़े तो जी हालात बहुत माड़े नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसी ही एक स्टोरी खुदा के कलाम में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। गिदोन की स्टोरी। उसने एक गरीब होते हुए कैसे एक वो सूरमा बना और उसकी सेक्रीफिकेशन क्या थी अपने खुदा के लिए। वो कितनी इज्जत करता था अपने खुदा की जब वो उसके सामने जाने के लिए तैयार हुआ। तो अब खुदा के कलाम में कुजात की किताब, न्यायों की पुस्तक, उसमें उसके 6वें बाब में जिदोन की कहानी है। जिदोन कैसे एक सूरमा बनता है और कैसे वो बनी इसराइल को छुड़ा के लेके आता है और आने वाले वक्त में वो कितनी देर बनी इसराइल कौम का काजी रहता है। अब आज हम लोग अपनी कमज़ोरी फटाफट बताते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता। हमने अपने खुदा के सामने कैसे जाना है, हमने अपने खुदा की इबादत कैसे करनी है, हमने अपने खुदा को पुकारना कैसे है, उसके
حضوری میں کس تہذیب کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. ہم صرف ایک کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ساڈی مالی مدد کر دیں، اسی بڑے غریب ہاں، ساڈے کھان پین نہیں پورے ہوندے. یہ بات ہم بہت سنتے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں، کوئی باہر سے پادری صاحبان آ جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی یہی بات کہتے ہیں، جی اسی بڑے ماڑے ہیں، ساڈی مدد کر دیں. کیا مدد میرے بھائی؟ آپ خدا کے کلام کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. یہ آپ کے پاس انمول خزانہ ہے، اس کے برابر کا خزانہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا. اب خدا کے کلام میں جدون یہ ایسے لوگ تھے کہ یہ مصریوں سے بہت ستائے ہوئے لوگ تھے. ان پہ بہت اتیاچار ہو رہا تھا، ان پہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا. یہاں تک کہ یہ اپنی فصل بوتے تھے اور جب وہ فصل پکنے پہ آتی تھی تو دیگر اقوام جو ان سے تھوڑے پاورفل تھے لوگ، وہ آتے تھے، اپنا مال مویشی لے کے ان کی طرف آتے تھے، اپنے مال مویشی کو بھی وہاں سے کھلاتے تھے، اور جو ان کا پکا ہوا اناج ہوتا تھا، فصلیں ہوتی تھیں، ان کو بھی وہ لے کے چلے جاتے تھے. ان کے پاس کیا بچتا تھا جو وہ بچا کے جاتے تھے، یہ ان کو کوٹ کاٹ کے اپنے لیے گیہوں نکالتے تھے اور اپنے لیے ضرورت کی جو اناج ہوتا ہے وہ نکالتے تھے. تو ایسا ہی خدا کا سورما جدون ایک چھوٹے خاندان، چھوٹے گھرانے سے بیٹھا ہوا تھا، بنیامین کے قبیلے سے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں وہ سب سے چھوٹا قبیلہ، اور یہ چھوٹے گھر کا چھوٹا لڑکا، اور انتہائی پست حالی میں اپنے کھانے پینے کے لیے اناج کو چھان رہا تھا. اور جب یہ چھان رہا تھا اکیلا بیٹھا ہوا تو اس کے پاس خدا کا فرشتہ آیا. اس نے کہا، ہے جدون سورویر سورما. تو یہ آواز سن کے حیران ہو گیا. اس نے کہا، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو ایک غریب سے گھرانے کا غریب سا لڑکا ہوں، تو یہ مجھے سورویر سورما کہہ رہا ہے. اس نے جب آواز سنی تو اس نے غور کیا، اس نے جواب دیا کہ میں سورویر سورما نہیں ہوں، تجھے کوئی غلط فہمی ہوگی ہے. میں تو ایک غریب گھر کا سب سے چھوٹے گھرانے کا سب سے چھوٹا لڑکا ہوں، اور میں تو اپنے کھانے پینے کے لیے اناج چھان رہا ہوں تاکہ ہم اپنے پیٹ کا گزارا کر سکیں. تو اس نے کہا کہ تو آنے والے دنوں میں بنی اسرائیل قوم کو چھڑائے گا ان لوگوں کے ظلم و ستم سے جو ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور تو ان کا قاضی ہوگا. اس لڑکے کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، میں تو اپنے آپ کو وہ تجھ سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو وہ ناچیز جان رہا تھا. اور خدا کی یہ ایک خوبصورت صفت ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو چنتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو جو تیاگ چکے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ میں زیرو ہو چکے ہوتے ہیں، خدا ان کو چنتا ہے. اب یہ جدون جب چھان رہا تھا اپنے اناج کو، اپنے گیہوں کو، تو اس نے یہ بات سنی. اب جیسے اس نے یہ بات سنی تو اس کو یقین نہیں آیا. تو اس نے اس فرشتے سے کہا، اس آواز دینے والے سے، بات کرنے والے سے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو آگے جا کے اس نے 2-3 آزمائشیں کی. اس نے کہا کہ میں روئی رکھوں گا، اون رکھوں گا، اور یہ اون سوکھی رہ گئی اور آس پاس شبنم ہوئی، زمین گیلی ہو گئی، تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تو خدا کا فرشتہ ہے اور خدا کے پیغام کی بات مجھ سے کر رہا ہے. تو اس نے ایسے آزمایا. پھر اس نے کہا، جی اون گیلی ہو جائے اور آس پاس کی زمین خشک رہے تو بھی میں مانوں گا. اور جب وہ یہ باتیں کر چکا تو اس نے اپنے خدا سے معافی بھی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میں اس قدر لڑ سکتا ہوں یا اس قدر بڑا آدمی بن سکتا ہوں. اس کے بعد جیسے اسے یقین ہوا تو وہ جدون اٹھا. اللہ کے غریب اپنے آپ میں، اب یہ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان چھان رہا ہے کسی تھوڑی سی اناج کو کہ میں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ لے سکوں، تو وہ کتنا امیر ہو سکتا ہے. اس کی پست حالی تھی، ان کی فصل لوگ چرا جاتے تھے، ان پہ ظلم و ستم ہوتا تھا. اور جیسے اس نے یہ دیکھا کہ یہ واقعی خدا کا فرشتہ ہے اور مجھ سے جو بات کر رہا ہے، تو اس نے اسے کہا کہ تو یہیں رک، میں ایک قربانی دینا چاہتا ہوں، گزراننا چاہتا ہوں. اس کو پتا تھا، اس کو سمجھ تھی کہ اگر خدا کے برگزیدہ سے، اگر خدا کے فرشتے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی قربانی چڑھائیں اس کے حضور میں. یہ اس کی تہذیب، اس کی تمیز ہے، اس کی عزت ہے. آپ اس کے لیے، اس کا ادب ہے کہ آپ اس کے حضور میں
قربانی چڑھائیں. تو وہ جب اس سے کہتا ہے کہ تو یہیں رک، میں تیرے لیے قربانی گزارنا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے گھر سے جا کے ایک بکرے کو، بکری کے بچے کو، پٹھورے کو لے کے آیا اور اس کو اس نے ذبح کیا اور اس نے وہاں پہ قربانی گزرانی اور وہ قربانی کو قبول کیا گیا. اب ہم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اس کی حضوری میں جاتے ہیں تو بے شک جتنا بڑا خادم آیا ہو، وہ جو پروفیسیز، جو برکتیں آپ کے لیے دے رہا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی سنتے نہیں، صرف ایک کام کرتے ہیں کہ جاندیاں ہویا ایسے پادری نے میں گل ضرور کرنی ہے کہ ساڈی جی کچھ مالی مدد کر دیں. افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگوں میں کلام کی بھوک کی بجائے اپنے پیٹ کی بھوک، ہم جسم کی فکر کرنا شروع کر چکے ہوئے ہیں، نہ کہ ہم اپنی روح کی فکر کریں. آج وقت ہے کہ ہم اپنی روحانی فکر کریں. ہم یہ آیت تو بہت بار پڑھتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، لیکن اس کو کبھی سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. آج وقت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم خدا کے کلام کو سمجھیں. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے انمول تحفہ ہے. ہم اس تحفے کی قدر کریں. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کلام کو سنیں اور اپنے اندر رکھیں اور بہت سا پھل لائیں، کیونکہ یہ کلام کا بیج جس انسان کے اندر بویا جاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھل لے کے آئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے کہ ہم پھل لائیں اور کثرت سے پھل لائیں، بہت سا پھل لائیں. اور خداوند سے یہ دعا مانگے کہ خداوند جب میں تیرے کلام کے بیج کا پھل لانے لگوں تو کبھی کوئی شیطان اس کو چرانے نہ پائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی اس جسمانی فکروں سے نکل کے اپنے خداوند کے پاس آئیے. وہ آپ کو روحانی بہت بڑا تحفہ دینا چاہتا ہے. وہ آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، جو کہ اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جس زندگی میں داخل ہوں گے وہ یا تو ابدی ذلت ہوگی یا تو ابدی سکون ہوگا. اور ابدی سکون کے لیے ہمیں خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے کلام میں جو بھی سنیں، جو بھی سیکھیں، اس پر عمل کریں. آگے چل کے یہ جدعون راجہ جو ہے یہ راجہ بن جاتا ہے اور یہ اپنے مخالفوں سے جنگ کر کے بنی اسرائیل کو چھڑا لیتا ہے، اور چھڑا کے جب ایک الگ جگہ میں چلے جاتے ہیں جو خداوند نے ان کے لیے رکھی ہوتی ہے، ان کو بتاتا ہے خدا کے فلاں جگہ جاؤ، فلاں شہر میں جاؤ، وہ زمین تمہاری ہے. جب یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ کافی ٹائم کے لیے وہاں پہ بنی اسرائیل کا قاضی رہتا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج وقت کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کیسا ہے. آج وقت ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں. آنے والے راجے آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کا کلام اٹل ہے، سچ ہے، انمول ہے. اس کے مولے کی کوئی چیز آپ کو دنیا سے نہیں مل سکتی. جو خدا کے کلام کی قدر کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، خداوند ان کو سرفراز کرتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. ہم دعا مانگیں. قدوس، مہربان، رحیم، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا الہی زندگی بخش کلام ہمیں بخشا، جو تیرے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھلوں کو لائے. ہم اس کلام کی طرف ہمیشہ اپنا دھیان رکھیں، اور تیرا کلام فرماتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. اے خداوند ہمیں توفیق بخش کہ ہم ہمیشہ تیری طرف ہی اپنا رجوع رکھیں. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.